بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ سوال ہے مذہب کی خواہش کا۔ ہماری یہ ساری گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تحریروں کی روشنی میں ہوگی۔ تو آئیے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جس نے نہ جانے کتنے مفکروں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، تاریخ کے ہر دور میں انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی عبادت کرتا نظر آیا ہے؟ یہ جستجو اتنی عالمگیر کیوں ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب کوئی سیدھا سادھا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کے شعور کی، اور بالکل انسان کی طرح مذہب کی ابتدا بھی وقت کی دھند میں کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا وقت میں پیچھے چلنا پڑے گا، بہت پیچھے۔ انسان شاید 10 لاکھ سالوں سے اس زمین پر ہے۔ اس لمبے عرصے کا زیادہ تر حصہ ایک طویل خاموشی کا دور ہے جس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ تہذیب کی پہلی کرنیں تب پھوٹیں جب انسان نے پتھروں اور دھاتوں سے چیزیں بنانا شروع کیں، اور یہیں سے ہمیں اس کی سوچ کے پہلے سراغ ملتے ہیں۔ اب جو ہمیں قدیم باقیات ملی ہیں وہ سمجھیں کہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک طرف تو ہیں فاسلز، یعنی رکازی باقیات، جو ہمیں قدیم انسان کے جسم کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزیں اور قبریں، کیونکہ ان سے ہمیں ان کے ذہن، ان کی سوچ اور عقائد کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں عقیدے کا پہلا، سب سے پرانا ثبوت ملتا ہے۔ کہاں سے؟ قدیم انسانوں کے غاروں سے۔ وہاں مردوں کو عام طور پر نہیں بلکہ باقاعدہ کھانے پینے کی چیزوں اور ہتھیاروں کے ساتھ دفنایا جاتا تھا۔ یہ عمل صاف صاف بتاتا ہے کہ وہ موت کے بعد بھی کسی قسم کی زندگی کا تصور رکھتے تھے، اور یہ بلا شبہ ایک مذہبی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئیں رسمیں، مطلب ہمیں ثبوت مل گئے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ محسوس کیا کر رہے تھے؟ کون سا ایسا جذبہ تھا جو ان سے یہ سب کروا رہا تھا؟ تو یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو انسان میں خود کو پہچاننے کا شعور پیدا ہوا۔ پھر جب اس نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھا تو وہ ایک عجیب سی حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ حیرت آہستہ آہستہ سوچ میں بدلی کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور پھر اسے اپنے ارد گرد ایک بہت بڑی لامحدود طاقت کا احساس ہونے لگا۔ اور یہ جو ایک طاقت کا احساس تھا اس کے جواب میں جو خوف اور عزت والا جذبہ پیدا ہوا، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں۔ انسان کو لگا کہ ایک طاقت ہے جو بہت بڑی بھی ہے اور مہربان بھی، اور اس کے سامنے وہ خود کو بہت چھوٹا اور بے بس محسوس کرنے لگا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ جگہ کی بات نہیں ہے، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ جو عبادت کی خواہش ہے یہ ہر انسان میں، ہر جگہ پائی گئی ہے۔ ماہرین نے دنیا کے کونے کونے میں قدیم اور جدید قبیلوں پر تحقیق کی ہے، اور نتیجہ ایک ہی نکلا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا معاشرہ رہا ہو جس میں یہ جذبہ بالکل ہی نہ ہو؟ اس کا جواب آپ دیکھیں ہمیں آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملتا ہے۔ ایک مورخ تھے پلوٹارک۔ انہوں نے کہا تھا، تم دنیا میں گھومو گے تو تمہیں بغیر دیواروں کے شہر تو مل جائیں گے، لیکن ایسا شہر تمہیں کبھی نہیں ملے گا جہاں خداؤں کے لیے مندر نہ ہو، جہاں دعا نہ کی جاتی ہو۔ ایسا شہر نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کبھی کوئی دیکھے گا۔ اچھا، آج کل سائنس اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے؟ تو دیکھیں، مختلف فیلڈز ہیں اور سب کا اپنا اپنا اینگل ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ ایک فرد کا ذاتی تجربہ ہے۔ سوشیالوجی اسے معاشرے کو جوڑ کر رکھنے والی ایک طاقت کے طور پر دیکھتی ہے، اور سائنس مجموعی طور پر اسے انسانی تاریخ کا ایک قدرتی حصہ سمجھ کر اس کا تجزیہ کرتی۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عبادت کی تلاش یہ کوئی بعد میں سیکھی ہوئی چیز نہیں لگتی، یہ تو انسان کی کہانی میں شروع سے ہی بہت گہرائی تک موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔